بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، زبردست ہیں. اچھا، ہم لوگ کالج لائف میں تھے اور کالج لائف میں ہمارے کچھ فرینڈز جو ان سے تھے وہ دوسرے شہروں سے آئے ہوئے تھے، دوسرے قصبوں سے آئے ہوئے تھے. ہمارا ایک دوست تھا جی، ہمارا کلاس فیلو تھا، اور وہ جس گاؤں سے آیا ہوا تھا وہاں پر یقیناً وہ گاؤں والا ہی ماحول ہوگا، اس نے لاہور دیکھا نہیں تھا. تو وہ ہمیں اکثر بیٹھ کے کہا کرتا تھا کہ یار یہ میں نیا نیا آیا ہوں اور مجھے لاہور دکھا دو. اچھا، میں ہمیشہ اس کے ساتھ وعدہ کر لیا کرتا تھا اور پلان کیا کرتا تھا کہ ٹھیک ہے، ایک دن میں تمہیں لاہور ضرور دکھاؤں گا. ابھی یہ مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، اور وہ ہمیشہ اس میں فیئر بڑا تھا، ڈر بڑا تھا کہ میں ہاسٹل سے نکل کے جاؤں گا، گم نہ ہو جاؤں، کسی گاڑی میں بیٹھوں اغوا نہ ہو جاؤں، کہیں جا نہ سکوں اور رہ نہ جائے. لاہور نہیں دیکھ سکا وہ جی. کافی دن گزر گئے، ایسے ہی چلتا رہا معاملہ. کچھ چھٹیاں آئیں، یہ آتی ہیں نا 3 4 8 چھٹیاں اکٹھی آ جاتی ہیں، اور چھٹیاں آ گئیں. اور جب چھٹیاں آئیں، اچھا میں اتنی دفعہ وہ کہہ چکا تھا کہ ہم نے اس کی چھیڑ بنا لی ہوئی تھی. ہم جب بیٹھتے تھے کہتے تھے لاہور دیکھنا ہے، تو آگے سے کہتا تھا ہاں، ہم ہنس پڑتے تھے سارے کہ یار تو نے ابھی تک لاہور ہی نہیں دیکھا. اور یہاں تک ہم لوگ اسے کہا کرتے تھے کہ وہ جو محاورہ ہے کہ جنہیں لاہور نہیں تکیا جمیا نہیں، ہم اسے اکثر کہا کرتے تھے دیکھ یار تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا. تو وہ کہتا تھا کیوں میں پیدا کیوں نہیں ہوا؟ میں تو 17 18 سال کا ہو گیا ہوں، پیدا ہو گیا ہوں، تو کب کا پیدا ہوں اور بڑا بھی ہو گیا ہوں. تو وہ ہم کہا کرتے تھے نہیں تم نے لاہور نہیں نہ دیکھا، اور جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ تو پیدا نہیں ہوا. تو اس کلیے کے تحت، یعنی جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا نہیں، اس کلیے کے تحت تم ابھی پیدا نہیں ہوئے. اچھا، اب یہ اس کا جو مذاق تھا، یہ چھیڑ تھی اس کی، یہ چلتی رہی. اور ہم لوگ وہ چھٹیوں سے پہلے تک اس سے پکا وعدہ کر چکے تھے کہ انشاءاللہ جیسی چھٹیاں ختم ہونی ہیں، اور ساتھ ہی ہم نے جو ان سے جی وہ جیسے تو نے آنا ہے، ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کلاسز نہیں اٹینڈ کرنی، ایک دن چھٹی کریں گے کالج سے اور تجھے پورا لاہور دکھائیں گے، ساری تیری جو سی نا وہ ریجیں اتار دیں گے. چھٹیاں ختم ہوئیں، جس دن کالج لگنا تھا کالج لگا، ہم سارے دوست اکٹھے ہوئے، وہ نہیں آیا. ہم بڑے حیران کہ یار وہ کیوں نہیں آیا. اور ویری نیکسٹ ڈے پھر ہم نے انتظار کیا، وہ نہیں آیا. اسی کالج میں ایک ہمارا سینئر تھا جو اسی کے گاؤں کا تھا. ہم سارے مل کے دوسرے یا تیسرے دن غالباً جب وہ نہیں آیا، کیونکہ اس زمانے میں یہ پرانی بات ہے، بہت کامن موبائل تو تھے ہی نہیں نا جی، ایسے 15 سال پہلے موبائل کلچر نہیں تھا اتنا. اور سیکنڈ پی ٹی سی ایل تھے اور نمبر ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے تھے، خطوں کی کتابت ہوتی تھی. مجھے یاد ہے کہ میں اپنی ینگ ایج میں قلمی دوست بنایا کرتا تھا، بلا مبالغہ. قلمی دوست سے مراد یہ کہ آپ کو ایڈریس اور ڈیٹاز مل جاتے تھے، اس کی ڈائریز ملتی تھی بازار میں، اس کے رسالے اور کتابیں ملتی تھی جس میں لوگوں کی تصویریں، ان کا ڈیٹا ہوتا تھا، اور آپ ان سے کلمی دوستی کر لیتے تھے. مثلا آپ خط لکھتے تھے، وہ بھی جواب میں خط آپ آپس میں ایک خطوں کتابت چلا کرتی تھی. تو ہم وہ سارے مل کے 4 دن کے بعد چلے گئے اسی کے گاؤں کے ایک لڑکے کے پاس، اور جا کے کہا کہ یار وہ کہاں پر ہے. اس نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ ہم نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ جو چھٹی کا تیسرا دن تھا نا، اس دن اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہم سارے کے سارے حیران، کیسے ڈیتھ ہو گئی ہے؟ اگر وہ سڑک کراس کر رہا تھا، ایک بس کے ساتھ اس کی ٹکر ہوئی، آن سپورٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی. ہم سارے لڑکے سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یار اسے ہم لاہور نہیں دکھا سکے. ہمیں دکھ اس بات کا نہیں تھا وہ مر گیا ہے، وہ دوست تھا، وہ ایموشنز اپنی جگہ پہ تھے، اس کے ڈیتھ کے اپنی جگہ ایموشنز تھے. لیکن ہمیں اس سے بھی زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ ہم نے وہ نہیں کیا جو وہ چاہ رہا تھا. اتنے عرصے سے وہ کہہ رہا تھا میں نے لاہور نہیں دیکھا، اتنے عرصے سے کہہ رہا، اور ہمارے لیے لاہور دکھانا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا. اسٹوڈنٹ لائف میں کوئی اتنا کرایہ نہیں لگتا وینز پہ، اور ہم اسے چاہتے تو ایک دن میں لاہور دکھا سکتے تھے. اب ہمارے پاس پچھتاوا تھا. پچھتاوا یہ تھا کہ کاش ہم اس کو لاہور دکھا دیتے، کاش لاہور دکھا دیتے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ زندگی میں یہ جو آپ کو میں نے واقعہ سنایا، یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دوستوں کے ساتھ اسی طرح کا واقعہ آپ نے بھی سنے ہوں گے اور میں نے بھی سنے ہوں گے. مثلاً میرے ایک دوست ہیں جی، ایک دن آئے اور آ کے انہوں نے ٹیبل پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے، میری طرف دیکھا، کیونکہ میرے ساتھ وہ بڑے اٹیچ ہیں، ایموشنلی اٹیچ ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، رونے لگ پڑے. میں کہا کیا ہوا؟ کہتے شاہ صاحب میں بہت دکھی ہوں. میں کہا کس وجہ سے دکھی ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار شاہ صاحب میں نے جب میں پڑھتا تھا نا تو میں امی کو کہا کرتا تھا امی میں آپ کو عمرہ کراؤں گا، جیسے میری نوکری لگے گی، پیسے آئیں گے، میں آپ کو عمرہ کراؤں گا. میں پڑھنے میں اتنا بزی تھا، پڑھائی ختم ہوئی، نوکری نہ ملی، نوکری مل گئی. پھر نوکری ملنے کے بعد کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں پیسے اکٹھے کرتے ہیں پھر کرائیں گے. کہتے پیسے اکٹھے کیے، اتنی دیر نوکری کی ذمہ داری بڑھ گئی، پیسے بھی اچھے آنے لگ پڑے، اور کرتے کرتے جو ان سے وہ انکم بہت ہی اچھی ہو گئی. اور امی کو میں نے کہا نہیں اگلے سال، یہ جنوری میں میرا کلوزنگ ہونی ہے اور دسمبر میں یہ ہونا ہے اور فلانا ہونا ہے، میں آپ کو جناب عمرہ کراؤں گا. وہ کہتے ہیں اس طرح وقت گزرا
لیکن ایک دن کیا ہوا, امی کو ہارٹ اٹیک ہوا, امی فوت ہو گئی, اور پتہ لگا کہ عمرہ, پیسہ, ٹائم سارا کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا. اور وہ کہتے ہیں میں قبر پہ کھڑا سوچ رہا کہ اس مٹی کی ڈھیری کا نام امی نہیں ہے. امی تو وہ چلی گئی, جو تھی وہ چلی گئی, اب میں عمرہ نہیں کرا سکتا اس کو. اب پھر وہی بات, پچھتاوا کیا کہ کاش یار میں کروا دیتا. کئی اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا جی, وہ کہتے ہیں ہم پڑھیں گے ایک دم ہم لائق ہو جائیں گے. یہ 9th میں ہے نا جی, 10th میں جائیں گے پھر دیکھو ہم کتنے لائق ہوتے ہیں. 9th کی تو کتابیں بڑی مشکل ہیں, اگلے سال اللہ کا شکر ہے پھر نالائق کے نالائق ہی ہوتے ہیں. کہتے نہیں ایک بار ہم فرسٹ ایئر میں چلے گئے نا, پھر دیکھو کیسے کمال کے ہم لائق ہو جاتے ہیں. ساری دنیا کہے گی چاند بھی یہی ہے, سورج بھی یہی, تارا بھی یہی ہے. اچھا کوئی بھی نہیں وہ کہتا کیونکہ وہ لائق ہی نہیں ہوتے. کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب وہ ہم نمازیں شروع کر دیں گے اگلے سال سے, کوئی نمازیں شروع نہیں کرتے. ویسے کہ ویسے کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں, ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے, ادھر ویلیاں آ رہے ہوتے ہیں, کوئی چکر نہیں, نمازیں بھی نہیں پڑھتے. کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نیک ہو جائیں گے, ہم بڑے تہجد گزار اور بڑے پوتر اور بڑے حاجی نمازی ہو جائیں گے. کوئی بھی نہیں ہوتے, وقت گزر جاتا ہے, وقت گزری جاتا ہے, بوڑھے ہو جاتے ہیں. بڑھاپے میں دیکھو عبادت کی بھی تو کیا کی, جسم میں جان نہیں تھی, نفس بالکل ہی ختم تقریباً ہوا پڑا تھا, خواہشیں تھی کوئی نہیں, سیب کو چک مارتے تھے دانت اتر جاتے تھے, یہ حالت ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اخروٹ کو صرف دیکھ سکتے تھے, بادام کو صرف دیکھ ہی سکتے تھے, پھول کو سونگنا چاہو تو خوشبو نہیں آتی تھی, تو ناک کی حس ختم ہو جاتی سونگنے کی, وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے. تو نتیجہ یہ ٹھہرا اس ٹائم پہ عبادت کی بھی تو کیا کی. آج کا لیکچر ہمارا اس ٹاپک پہ ہے کہ ہم زندگی میں بے شمار دفعہ اور بے شمار جگہ یہ پلان کر رہے ہوتے ہیں ہم کریں گے, لیکن ہم کرتے نہیں ہیں, اور جب کرتے نہیں ہیں تو پچھتاوا بن جاتا ہے. اور وہ یہ نہیں کہ پڑھائی کی بات ہی کر رہا ہوں, زندگی میں بے شمار کام ہے. میں آپ کو سیمینارز کی مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک لیکچر سنیں, وہ ویڈیو سنیں یا یہاں لائیو سنیں, اس دن موٹیویشن کا گراف اوپر چلا جائے گا, دل کرے گا آج جا کے کچھ کر دو, ٹھیک ہے کہ نہیں. شام تک وہ موٹیویشن رہے گی, آپ وہی دوست, وہی کھیلنا, وہی فیملی, وہی کام سارے. اگلے دن موٹیویشن کا ببل جو ان سے پھٹ جائے گا اور ساری کی ساری موٹیویشن غائب ہو جائے گی. وہی لائف کی روٹین جو پورا 6 دن چلتی ہے وہی ہو جائے گی دوبارہ. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھنا موٹیویشن کا مقصد ہوتا ہے آپ انیشیٹو کر دو, سٹارٹ کر دو. لیکچر کا, سیمینار کا, میرے لیکچر کا, میری باتوں کا الٹیمیٹ پرپز یا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ انتظار نہ کرو, شروع کر دو. کل کی کل دیکھی جائے گی, آج سے شروع کرو, آج جا کے شروع کر دو, انتظار نہ کرو. اب جو شروع نہیں کرتا تو یار اس کو کم از کم پھر یہ سزا تو ملنی چاہیے. اور میرے مطابق دنیا کی سب سے بڑی سزا پچھتاوا ہے. اس سے بڑی سزا کوئی نہیں کہ آپ کبھی کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کیا. جب نہیں کیا تو یہ سزا کیا ملے گی, آپ کے اندر پچھتاوا آ جائے گا, ہاں یار میں نے کیا ہی نہیں. اور بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ اپنے والدین کا ادب نہیں کرتے, ٹائم پہ ادب نہیں کیا ہوتا. ٹائم پہ مراد ہی جب وہ تھے حیات, جب وہ فوت ہو جاتے ہیں پھر برسیاں منا رہے ہوتے ہیں, قبروں پہ پھول چڑھا رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے قرآن خوانی کرا رہے ہوتے ہیں, 2 سپارے دن میں پڑھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کے بندو, اگر تم نے جیتے جی ان کی بات ہی نہیں مانی, کوئی ان کا کہنا ہی نہیں مانا, ان کو راضی نہیں رکھا, ان کو خوش نہیں رکھا, ان کو کبھی ان کے دل کو ٹھنڈک نہیں ملی تم سے, ان کو ٹھنڈی ہوا تم سے نہیں آئی, تو یار ان کے جانے کے بعد ان سب چیزوں کا پھر کیا فائدہ ہوگا, پچھتاوا ہی بنے گا. در حقیقت وہ سارے کام بعد میں اس لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ پچھتاوا ختم ہو جائے, اور پچھتاوا ختم نہیں ہوتا. پچھتاوا ایک ایسی چیز ہے جو ختم نہیں ہوتی, وہ کاٹتی رہتی ہے, اندر ہی اندر کاٹتی رہتی ہے, اندر ہی اندر آپ کو تکلیف دیتی رہتی ہے کہ یار میں کر سکتا تھا, میں اگر چاہتا تو میں کر سکتا تھا اور میں نے نہیں کیا. سزا کیا ہے؟ پچھتاوا. بے شمار لوگ اپنے بعد کے وقت میں سوچتے ہیں ہم کتنے انٹیلیجنٹ تھے یار, ہم چاہتے تو ہم پڑھ سکتے تھے, ہم چاہتے 9th میں نمبر لے سکتے تھے, ہم چاہتے 10th میں نمبر لے سکتے تھے. تمہاری پوری کلاس میں 10th میں کئی ایسے بچے بیٹھے ہوں گے جو کہیں گے یار اگر 9th میں تھوڑی سی ہم محنت کر لیتے نا, اور کر سکتے تھے, ہمارے نمبر آ جانے تھے, ہم نے اتنا پڑھا ہی نہیں. پچھتاوا ہے. اسی طرح باقی کلاسز میں بھی ایسی ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے یار تھوڑا سا میں اگر ٹائم دے لیتا نا, میں نے آگے نکل جانا, تھوڑا سا وقت اور دے دیتا. تو آج سے جو ایک بڑا لیسن آپ سیکھ رہے ہو اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے آپ نے, ڈونٹ ویٹ. انتظار نہیں کرنا, لیٹ سٹارٹ, شروع کر دو. کبھی بھی زندگی میں وہ جیسے وہ اس مووی میں ایک وہ ہے نا منتر ہے, اور 3 ایڈیٹس میں وہ کہتا ہے آل از ویل ہے, یہ منتر یاد رکھنا ہے. اب یہ ہمارا منتر کیا ہے,
ڈونٹ ویٹ, لیٹ اسٹارٹ. انتظار نہ کرو, انتظار نہ کرو, شروع کر دو. جب بھی دل میں ہی آئے نا کہ ابھی گھنٹے تک پڑھتے ہیں, کل سے پڑھنا شروع کریں گے, فوراً ادھر ہاتھ رکھو کو ڈونٹ ویٹ اور لیٹ اسٹارٹ, چلو شروع کرو, کتابیں کھولو, شروع کر دو. انتظار نہیں کرنا. آپ انتظار کرنے والا, شیخ سعدی کا بڑا مشہور جملہ ہے, بہت ہی مشہور جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو کہتا ہے میں کل سے شروع کروں گا, اس کا کل کبھی نہیں آتا. کیونکہ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے نا, وہ کل کا انتظار نہیں کرتے, وہ کل کا انتظار نہیں کرتے. اور یہ میری بات سن لو, یہ میں کوئی لیسن آپ کو ایسے خود سے کریٹ کر کے نہیں دے رہا, خود سے کریٹ کر کے نہیں دے رہا. آپ کے بے شمار جو صوفی شاعر ہیں, ان کی پوئٹری میں بھی لیسن ہے. مثلا بابا بلے شاہ کی پوئٹری میں لیسن ہے کہ آج جو کرنا ہے کر لو, کل نہیں آنا. کس شکل میں؟ فرض کرو کل ہو ہی نہ تم. ایسے بے شمار دفعہ ہوا ہے, کیونکہ پڑھاتے 15 سال گزر گئے ہیں, تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ 15 سال میں جو اتنے ہزار چہرے ہمارے سامنے سے گئے ہیں, کہاں کہاں چلے گئے. مثلا میں نے خود دیکھا کئی دفعہ, ایسے 2 4 5 بار ہوا شاید, کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے 9th میں ہمارے ساتھ ہے, اور اسے پڑھتا نہیں ہے, سمجھاتے بھی ہیں, سیمینارز میں بھی آتا, گائیڈ بھی کرتے ہیں, اور 10th آنے سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے. ایسے کئی بچے ہیں جو جانتے ہیں کہ پچھلے 1-2 سالوں میں ایسا ہوا کہ جی وہ پلان کرتے رہ گئے, بچے کی ڈیتھ ہوگی. یار اتنے ہزاروں میں سے ڈیتھ ہو جانا کامن سی بات, لیکن کیا ہے وہ پلانز دھرے کے دھرے رہ گئے, کل آئے نہیں. کس کو پتا کل دیکھنا ہے ہم نے, کس کو پتا کہ کل ہونا ہے, کس کو پتا ہے کہ جون سا ہے نا. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا بڑا لاڈلا, شروع میں سارے ذرا زیادہ اٹیچ ہوتے تھے, تعداد زیادہ نہیں ہوتی تھی, تو سب کے نام, چہرے, فیملیز یاد ہوتی تھی. فرحان, تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ پڑھتا نہیں تھا, بڑی اسے میرے سے نا پنشمنٹ بھی ملنی, سمجھانا بھی, گائیڈ بھی, بڑی سختی میں نے کرنی, اور ادب بھی کرتا تھا, لیکن پڑھتا کوئی نہیں تھا. میں اسے کہتا تھا اس ادب کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اگر تو پڑھتا نہیں ہے, ٹیچر کا اصل ادب ہے پڑھائی. اگر آپ پڑھائی نہیں کرتے, کہنا نہیں مانتے, ادب نہیں کر رہے آپ. ہاتھ باندھنے سے, گھٹنے ہاتھ لگانے سے, ہاتھ چومنے سے, سلام کرنے سے ادب نہیں ہوتا. ادب ہوتا ہے کہ آپ وہ جو کہہ رہے اس کو فالو کرو, اس کو فالو کرو. تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ اس میں بھی عجیب واقعہ ہوا کہ فرحان جون سا تھا, تھوڑا تھا شہزادہ, اللہ اس کو جنت میں جگہ دے, اور وہ 1 ویل ڈرائیو کرتا تھا. ونس جناب وہ 1 ویل ڈرائیو کر رہا, ایسے سر لگا اس کا, آن سپورٹ تقریباً میرا اس کی ڈیتھ ہوگی. تھوڑا سا ٹائم ہی گزارا ہوگا اس نے اس حادثے کے بعد. یہ سی بلاک میں شروع میں ان کا گھر ہے, فیملی مجھے آج بھی جانتی. مجھے یاد ہے کہ تب میں نے اس کی ڈیتھ پہ باقاعدہ قرآن خوانی کرا کے, یعنی جمعراتیں ادھر گزری, گھر کے ساتھ ساتھ جمعرات ادھر بھی گزری تھی. میرا اتنا اس سے اٹیچمنٹ تھی. تو مجھے یاد ہے کہ اس کی ڈیتھ کے بعد ایم اے کالج پڑھا کرتا تھا, تو اس کے 2-3 دوست آ گئے میرے پاس, تو انہوں نے بڑی ایک مزے کی بات کی. مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے جو آج کے سیمینار سے تھوڑی سی ریلیٹ کرتی. وہ سارے دوست کٹھے ہوئے, انہوں نے آ کے کہا کہ قاسم صاحب یہ نا اس کی ڈیتھ سے چند دن پہلے کی بات ہے. تو ہم سارے بیٹھے ہوئے, تو کہتا ہے یار قاسم صاحب سے مجھے نا کٹ بڑی پڑتی ہے, وہ جو کٹ پڑتی ہے نا اس کا حل میں نے ڈھونڈ لیا. کیا حل ڈھونڈ لیا جی؟ کہتے ہیں حل یہ ڈھونڈا ہے کہ میں نے پکا حل ڈھونڈا. وہ ڈر کے پتہ نہیں قاسم صاحب کا حل کیا ڈھونڈا ہے. کہتا حل میں نہیں ڈھونڈا, میں نے پڑھنا شروع کر دینا, سر کو اب پنش نہیں کرنا پڑے گا. لیکن میرا خیال ہے وہ وقت ہی نہیں آیا, وقت ہی نہیں آیا. وہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے اور کیا سے کیا ہو جاتا ہے. تو میرا یہ سجیشن کہہ لیجئے, ویٹ نہ کیجئے, انتظار نہ کیجئے. کل ہونا ہو پتہ نہیں ہے, کیا پتہ کل نہ ہو آپ کی, کیا پتہ اگلا دن آپ کو نصیب نہ ہو, اگلا سال نصیب نہ ہو, اگلا وقت نصیب نہ ہو, اگلا ٹائم آپ کے لیے ہو ہی نہ. مالک نے جتنا دانا پانی لکھا اتنا لے کر آپ چلے جاؤ. تو جو وقت ہے آج, جو زندگی کا یہاں ٹائم گزار رہے ہو, اس کو تو کمال گزارو. سو ٹیک انیشیٹو, شروع کیجئے آج سے. اور شروع کس طرح کیجئے, یاد رکھیے اپنے ہر دن کو نئی زندگی سمجھا کریں, اپنے ہر دن کو نئی زندگی بنایا کرو. اللہ نے تمہارے دن کی شروعات پہ تمہیں ایک دن بلیسڈ کر دیا, تمہیں ایک دن کی روشنی تمہارے نام کر دی, اس دن کی آکسیجن, اس دن کے ساری چیزیں, اس دن کے لوازمات تمہارے نام کر دیے. اب جب تمہیں اللہ نے بلیسڈ کر دیا ایک دن, تو اس دن کو کام میں لاؤ, پلان کرو. آج یہاں سے اٹھنے سے پہلے, اور جو سن رہے ہیں وہ لیکچر کے ختم ہونے سے پہلے پلان کریں کہ اگلا ٹائم کیسے ڈیوائیڈ کر کے ہم نے پڑھنا ہے, ہم نے کام کیا کیا کرنے ہیں. آج سے ہم نئی زندگی کی شروعات کس چیز سے کریں گے,
ممکن ہے تم آج کی زندگی کی شروعات ظہر کی نماز سے کرو، تم کو کہ نہیں آج سر میں اپنی شروعات اللہ کے نیک نام سے شروع کرتا ہوں، میں ظہر کی نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد میں پڑھائی کروں گا، میں کتابیں کھولوں گا، میں واقعی لائف کو چینج کر دوں گا. از اٹ اوکے اور ناٹ؟ ممکن ہے تم یہ پلان کرو کہ نہیں سر میں 2 نفل اس نیت کے پڑھتا ہوں کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا. یاد رکھو جب بھی کسی بڑے کام کی نیت کیا کرو 2 نفل بھی ساتھ پڑھا کرو کہ بڑا کام ہے، اللہ میاں میں بڑا کام کرنے جا رہا ہوں، میں تیرے سامنے سجدہ پیش کرتا ہوں، میں اپنی ریکویسٹ پیش کرتا ہوں کہ میرے مالک مجھے ہمت دے. کبھی مسئلوں کو چھوٹا نہ کرو، کبھی دعا نہ کرو اللہ سے کہ اے اللہ میرے مسئلے ختم کر دے، میرے مسئلے چھوٹے کر دے. نہیں، اللہ سے کہو اللہ میری ہمت بڑھا، میری ہمت بڑھ جائے گی مسئلے چھوٹے ہو جائیں گے. مسئلے چھوٹے ہونے سے مسئلے حل نہیں ہو جاتے، ہمت بڑھنے سے مسئلے چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں. تو اللہ سے ہمیشہ ہمت مانگو، طاقت مانگو اور استقامت مانگو، ڈٹرمنیشن مانگو کہ اگر میں ڈٹ گیا، اگر میں نے پلان کر لیا کہ میں نے کر کے دکھانا ہے، میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے، میں نے بن کے دکھانا ہے. یہ سوال ہمیشہ ایلیٹ انسانوں کے ذہن میں آتا ہے، بڑے انسانوں کے ذہن میں یہ سوال کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا بن کے دکھانا ہے، میں نے کچھ ڈیلیور کرنا ہے، میں سوسائٹی کو کیا دے رہا ہوں، میری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کیا میں نے ایک اچھا انسان بننے کا پلان کیا کہ نہیں کیا، کیا میں ایک اچھی بیٹی ہوں، کیا میں ایک اچھا بیٹا ہوں، کیا میں ایک سچا پاکستانی ہوں، کیا میں ایک اچھا اور سچا انسان ہوں، کیا میں واقعی مالک کا بندہ ہوں، کیا میں رب کے سامنے جواب دہ ہو سکتا ہوں، کیا میں واقعی رسول کا عاشق ہوں، کیا میں واقعی اچھا اسٹوڈنٹ ہوں، کیا میں واقعی اچھا دوست ہوں، کیا میں واقعی اچھا انسان ہوں. یہ وہ سوال ہیں جو آپ کی لائف چینج کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ سوال اللہ ڈالتا ہی اچھے لوگوں کے دلوں میں، چھوٹے موٹے انسان کے دل میں سوال ہی نہیں ڈالتا. یہ سوال ہمیشہ دل میں تب آتے ہیں جب اللہ نے آپ پہ مہربانی کرنی ہو. اس لیے یاد رکھ لیجئے گا اگر کبھی یہ دل میں سوال اٹھی جائیں جو میں نے بتائے ہیں تو فوراً اللہ کا شکریہ ادا کیجئے گا کہ میرے مالک تیرا شکر ہے تو نے یہ سوال میرے دل میں ڈالا. یا یہ سوال آ جانا کہ میں جا کدھر رہا ہوں، یہ میں صبح اٹھتا ہوں، اسکول جاتا ہوں، اکیڈمی جاتا ہوں، کتابیں کھولتا ہوں، دوستوں کے ساتھ پھرتا ہوں، نہیں کھولتا، کتابیں نہیں پڑھتا، محنت نہیں کرتا، یہ سارا کچھ کر کے میں کدھر جا رہا ہوں؟ کیا لگ رہا ہے میں کچھ بننے جا رہا ہوں؟ اگر بننے جا رہا ہوں تو کیا میری حرکتیں بننے والی ہیں؟ اور اگر میں نہیں بننے جا رہا تو میں زیادتی نہیں کر رہا. یاد رکھیے گا اقبال کی شاعری کے کئی میسج ہیں، مثلا خودی کا پیغام ہے نا جی، شاہین. اقبال کی شاعری میں ایک بڑا میسج، بڑا میسج احساس زیاں ہے. احساس زیاں ہوتا ہے ضائع ہونا، احساس ہوتا ہے فیلنگز، ضائع ہونے کا احساس. یاد رکھیے گا یہ احساس کہ میں ضائع تو نہیں ہو رہا یا میں ضائع ہونا شروع ہو گیا ہوں، یہ احساس آپ کو ڈیولپ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فیئر آف ڈسٹرکشن، فیئر آف لاس، فیئر آف ٹائم ویسٹیج، وقت کا ضیاع، زندگی کا ضیاع، آپ کی صلاحیتوں کا ضائع ہو جانا، یہ بتاتا ہے کہ یار یہ نہیں، یہ لائف نہیں ہے. اور جن کو خدا یہ احساس دیتا ہے، اقبال کے شعر میں ہے ایک میں، دیکھے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. لہو گرم تب ہوتا ہے انسان کا، مصرع ہے اس کا، جب انسان کو احساس زیاں ملتا ہے. دیکھے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان کو یہ احساس مل جاتا ہے نا کہ میں ضائع ہو رہا ہوں، اور یہ صورت اصل میں بھی یہی ہے نا، انسان خسارے میں ہے. آیا نا احساس زیاں. اب جس کو احساس زیاں آ گیا، جس کو یہ احساس آ گیا کہ یار میں خسارے میں ہوں، وہ کیا کرے گا؟ وہ فوراً سرچ کرے گا میں نے احساس زیاں یا اپنا خسارہ یا اپنا لاس کیسے کور کرنا ہے. اور کیسے کور کرنا ہے؟ نمبر 1، ٹیک انیشیٹو. شروع کر دو آج سے، انتظار نہ کرو. تم کہتے ہو ہم اپنے والدین کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، ان سے محبت کریں گے، خدا نہ خواستہ یہ نہ وہ چلے جائیں، پھر تم سوچو اس سے پہلے کہ وہ چلے جائیں ان کی خدمت کر لو. اس سے پہلے کہ اللہ نہ کرے والدہ محترمہ مرحوم ہو جائیں، انتقال فرما جائے، اس سے پہلے باقی ان کے پاؤں دبایا کرو. اس سے پہلے کہ والد صاحب چلے جائیں اور تم ان کی شفقت کو ترسو کہ یار میں ان کی شفقت دیکھ ہی نہیں سکا، ان سے محبت ہی نہیں کر سکا. میں نے بچوں کی ایوریج نکالی ہے 10th کلاس میں. میں نے سوال پوچھا پورے ادارے میں اور کئی سال پوچھا کہ کتنے بچے ایسے ہیں 10th کلاس کے جو اپنے فادر کو حق کرتے ہیں. خدا کی قسم وہ بچوں نے ہاتھ کہیں کھڑا کر کے عید کی عید ہی کرتے ہیں.
حالانکہ انٹرسٹنگ یہ ہے محبت کا ایکسپریشن ہے. آپ سال لگتے ہو, آپ ادب کرتے ہو, آپ گلے لگ کے کہتے ہو کہ آئی لو یو فادر, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. عادت ہی نہیں ہوتی, عادت ہی نہیں پڑی ہوتی انسان کو. ہمارے ہاں میں نے بچوں سے پوچھا مدر کون امی کو دباتا ہے؟ چھوٹی سی بات ہے, ہمارے کلچر میں ہے ماں کا احترام. ماں جو سی ہے وہ بہت بڑا ہمارے لیے رتبہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا 3 حصے ماں کے حق, 3 حق ماں. میں نے ایوریج نکالی, یقین کیجیے 100 میں سے 2 بچے نکلتے ہیں, اور وہ بھی کبھی دباتے ہیں کبھی نہیں دباتے. کہیں تو ایسے شہنشاہ نکلے وہ لگتا تھا وہ گلا دباتے ہیں. گلا دبا کے تھے میری فرمائش پوری کرو, امی نہ ہوگی جن ہوگی, ہے کہ نہیں؟ اگر یہ فرمائش پوری نہ کی تو پھر میں چھوڑوں گا نہیں. ہے ایسے بھی چیمپئن ہوتے ہیں نا, برتن توڑ دیتے ہیں, کھانا الٹا دیتے ہیں, نہیں میں نے نہیں کھانا, ضد کر لیتے ہیں. ایسے ہے نا, ادب کرنے والا بچہ ادب کرنے والا ہوتا ہے کہ نہیں ہے جی؟ احترام کرنے والا احترام کرنے والا ہونا چاہیے. اور طریقہ کار کیا ہے؟ ڈونٹ ویٹ, آج ہی جائیے 10 کام ابھی سوچ لیجئے جو آپ نے آج سے شروع کر دینے. 10 کام ابھی سوچ لیجئے جو آپ سے آج سے شروع کرنے, آج سے شروع ہونی چاہیے. مثلا نمبر 1 پڑھائی آج سے شروع ہونی چاہیے. کل نہ دیکھو, آج سے شروع کرو اپنی پڑھائی کو, اور مشکل سبجیکٹ سے شروع کرو. مشکل سبجیکٹ سے شروع کرو, آسان سارے کرتے جاتے ہیں, مشکل سبجیکٹ کو آج سے شروع کرو. نمبر 2 ایک اچھا انسان بننا, یہ سوچو اچھا انسان آج سے بننا شروع کرو. اچھا انسان آج سے بننا شروع کرو. اپنے والدین کا احترام آج سے شروع کرو. نماز آج سے شروع کرو. کسی کے کام آنا کل کا انتظار نہ کرو, آج سے کہو کام. آج سے سوچو کہ میں نے کسی کے کام آنا ہے. اخلاق اچھا نہیں ہے, اچھے طریقے سے بات چیت کرنا آج سے شروع کرو. مسکرا کے بات کرو, دل سے سلام کرو. سلام کرتے ہوئے نیت کرو, یار اس میں میں سلامتی بھیج رہا ہوں, اس میں میں سلامتی بھیج رہا ہوں, اس کا میں ویل وشر ہوں. اپنے گھر کے جتنے بوڑھے ہیں, دادی حیات ہیں, دادا حیات ہیں, نانا حیات ہیں, نانو حیات ہیں, گھر میں ہیں یا گاؤں میں ہیں, آج ہی ان کو ایک فون کال کرو, اور کال کر کے ان کو کہو کہ آئی لو یو. وہ پوچھے کی ہوندا پتر, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ بتاؤ انہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ کو مس کر رہا تھا. کبھی کسی کو یہ کہنے سے بری بات نہیں ہے, آپ کہو کہ میں آپ کو مس کر رہا تھا جی, میں آپ کو یاد کر رہا تھا. مجھے آج احساس ہوا کہ آپ کو بھی یاد کرنا اچھی بات. آپ کمال ہے, آپ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے, ہے کہ نہیں ہے؟ آپ تو ذریعہ بنے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کے ذریعے جناب ٹریفک چلتے چلتے میرے تک آ گئی ہے کہ نہیں ہے جی؟ اور ابھی پتہ نہیں قیامت تک جانی ہے. انسان قیامت تک ہی جاتا ہے جی, ہماری نسلوں نے قیامت تک جانا ہے جی, ہے کہ نہیں ہے جی؟ ہم تو قبروں سے اٹھ کے نکلیں گے, وہ پہلے کے بیٹھے ہوں گے, کون نکلا ہے کہ نہیں؟ ہم تو پہلے کے پڑے ہوں گے. اب نتیجہ یہ ٹھہرا کہ اور بتائیے آج سے نیک کام, اچھا کام کون سا کریں گے جی؟ ایک انیشیٹو, اخلاق اچھا ہو گیا, اور ماں باپ کا احترام ہو گیا, اور ہاں جی کسی کو ہرٹ نہیں کرنا, دل نہیں دکھانا. موقع آ گیا دل دکھانے کا, لیکن دکھانا نہیں ہے. ہوتا ہے نا جی 2 منٹ میں بندہ جو سا اڑا کے رکھ سکتا ہے, نہیں اڑانا. کو جی ہم نے انیشیٹو لے لیا نئی زندگی کا, اور آج سے اپنی زندگی کو نئی زندگی کہو. یاد رکھنا انسان 2 بار پیدا ہوتا ہے میرے مطابق, ایک وہ جب پیدا ہوا تھا, اور ایک وہ جب اس کو شعور مل گیا. آج کے دن سے یہ سوچ لو کہ تمہیں اللہ نے شعور دے دیا, تمہیں سمجھ دے دی. کوئی انتظار نہیں, کوئی ویٹ نہیں, کوئی انسان ویٹ نہیں کر رہا, آپ شروع کر رہے ہیں آج سے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور تم شروع کرو گے, یاد رکھنا شروع کرنے میں اتنی طاقت ہے کہ شروع آپ کرتے اور آپ کے دیکھا دیکھی کتنے شروع کر دیتے. کہ میں نے آزما کے دیکھا, زندگی میں آزما کے دیکھا کہ ایک سفر آپ شروع کرتے ہو, ایک کام آپ شروع کرتے ہو, ایک نیکی آپ شروع کرتے ہو, ایک بڑا پروجیکٹ یا چھوٹا پروجیکٹ آپ شروع کرتے ہو, اور اس کے بعد دیکھا دیکھی کتنے لوگ جو ان سے وہ شروع کر دیتے. یہ نہیں کہ صرف انارکلی میں جوتوں کی ایک دکان تھی, شاید آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو یہ کہانی نہیں پتا. انارکلی میں جوتوں کی صرف ایک شاپ تھی, اس کا نام تھا ڈلہوزی شوز, آج بھی ہے. واقعتاً پولیس لائن لگا کے 20 جوتے دن کے وہ بیچا کرتے تھے, پولیس لائن لگواتی تھی, کیونکہ شاپ ہی ایک تھی. رش باہر ایسے پڑا ہوتا تھا جیسے ابھی لاٹری نکلنی ہے, شاپ ہی کوئی نہیں. ایک نے شروع کیا نا, آج جاؤ وہاں پر پوری مارکیٹ بن گئی ہوئی ہے.
جوتوں کی شاپ سے ویلے بیٹھے ہوئے ہیں ایسی ہے نا جی, عید کے عید کو بک جاتی ہیں, اتنا وہ کام ہی نہیں رہا, انیشیٹو ہو گیا. یہ بڑی جگہ پہ ایسے ہے. میں یہ کبھی جایا کرتا ہوں فیصل آباد یا شیخو پورہ, تو یہ جو آتی ہے نہر آتی ہے, کیا نام ہے اس کا یار, نہیں بیٹا شیخو پورہ روڈ پہ بی آر بھی نہیں آتی, آپ کی آتی ہوگی, میری نہیں آتی. کیا نا, خانپور نہر. اچھا خانپور کی جو نہر ہے نا, خانپور کی نہر, میں نے بڑا پہلے کی بات ہے مجھے یاد ہے, وہاں ایک مچھلی والا ہوتا تھا, وہ فش فرائی کر کے دیتا. اچھا میں یہ 2-3 دن پہلے گزرا وہاں سے, میں حیران, وہاں وہ بڑی زبردست فش ہوتی, کبھی آپ جائیں تو ضرور کھائیے گا. وہ میرا خیال ہے جو لوکل یہاں سے ملتی ہے اس سے بہتر ہوتی ہے. اچھا وہ فش جون سی ہے, وہ میں وہاں رکا, وہاں پر کم از کم کوئی 8-9 شاپس فش کی کھل گئی. ایک نے شروع کیا, کتنوں نے شروع کر دیا, کتنوں کا روزگار, کتنوں کو رزق ملنے لگ پڑا, کتنوں کا جون سا وہ جاب لگ گیا, کتنوں کا, کتنی مچھلیاں پیٹ میں چلی گئی. سمجھے کہ نہیں آئی, کتنی مہربانی ہوئی ہے کہ نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی کام آپ نے شروع کرنا ہوتا ہے. میں نے دیکھا کہ بعض ایک دوست نمازی ہو جاتا ہے, 2-3 دیکھا دیکھی ہو جاتے ہیں, کہنے سے نہیں ہوتے. یاد رکھنا, نصیحت کرنے سے اتنی تبدیلی نہیں آتی, پریکٹیکلی ثابت کرنے سے تبدیلی آ جاتی ہے. جب آپ مثال بنتے ہو نا کہ یار میں مثال بنتا ہوں, میں کر کے دکھاتا ہوں, آپ کر کے دکھاتے ہو, دیکھا دیکھی کتنے چینج ہوتے ہیں. لیکن جب ہم نصیحت کرتے ہو نا, اگلے چڑ جاتے ہیں. یہی وجہ لوگ کہتے ہیں نہیں میں بڑی نصیحتیں کرتا ہوں, میں بڑی تبلیغ کرتا ہوں, لیکن لوگ نہیں بدلتے. نہیں, پریکٹیکلی آپ کو کر کے دکھانا ہو. آپ اچھا اخلاق واقعی اگر آپ کا ہے نا, تو پھر دیکھیے لوگوں کا اخلاق آپ سے بدل جائے گا, اور آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کا اخلاق دوسروں سے ہی بدل جائے گا. آپ محنتی ہیں, آپ مثال بن جائیں گے کچھ عرصے بعد, یار یہ دیکھو کتنا محنتی ہے, یہ صبح جناب اٹھتا ہے, وہ جاب بھی کرتا ہے, پڑھتا بھی ہے, کام بھی کرتا ہے ساتھ, کتنے کام, کتنی کتابیں پڑھ کے, کتنی ایفرٹ کر کے رات کو سوتا ہے. 4 لوگ آپ کو دیکھا دیکھی یہی شروع کر دیں گے, سٹارٹ کر دیں گے کہ یار یہ کار ہے میں بھی کرتا ہوں. آپ کا اخلاق اچھا ہے, لوگ آپ سے معاملہ کریں گے, آپ کے دیکھا دیکھی اچھا اخلاق اپنا لیں گے کہ یار اس کا اخلاق دیکھو کتنا اچھا ہے, یہ کتنے اچھے طریقے سے بات چیت کرتا ہے. آپ کو دیکھیں گے, دیکھا دیکھی اخلاق اچھا اپنا لیں گے. تو میرا بیٹا نتیجہ یہ ملا کہ انیشیٹو, بعض اوقات انیشیٹو لگتا چھوٹا سا ہے. انیشیٹو کی مثال بالکل آئس بال کی طرح ہوتی ہے. یو نو اباؤٹ دی آئس بال, کیا ہوتا ہے؟ نہیں, برف جہاں پہ گلیشیئرز ہوتے ہیں نا بہت زیادہ, وہاں پر ایک چھوٹا سا پتھر لڑک جاتا ہے, لڑکتا ہے, اس کے گرد برف لگنے لگ پڑتی ہے. وہ بنتے وہ پہاڑ جتنا بڑا بن جاتا ہے, اور نیچے جب آتا ہے تو بستیوں کی بستیاں اور پہاڑ کے پہاڑ تباہ کر دیتے. شروع ہوتا ہے تو اتنا سا ہوتا ہے, لیکن جب وہ رول ہوتے ہوتے برف لپٹتی جاتی ہے, بنتا جاتا ہے, اس کا سائز بڑا ہوتے آخر کار وہ ایک بڑا برف کا تودا بن جاتا ہے, اسے کہتے ہیں آئس بال. انیشیٹو بھی آئس بال کی طرح ہوتا ہے. بعض اوقات آپ شروع کرتے ہیں, اتنا سا انیشیٹو ہوتا ہے. دنیا میں تمام رفاہی کام, نیکی کے کام چھوٹے سے شروع ہوئے. مثلا عبدالستار عیدی صاحب نے اپنی جو سروس شروع کی تھی, آپ کی اطلاع کے لیے, پہلی انہوں نے ایمبولینس ریڈی نہیں ہوتی, یہ جس پہ برڈ ڈالے ٹھیلے لگے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ اس ریڈی سے انہوں نے ایمبولینس بنا لی. وسائل نہیں تھے, پیسہ نہیں تھا, ایک عام پرچون کی دکان نہیں ہوتی, وہ ڈسپینسری بنا لی انہوں نے کہ یار کسی کو اگر طبی امداد چاہیے ہمارے پاس آ جائے. آج گینس بک میں ورلڈ ریکارڈ قائم ہو چکا, ان کا گینس بک میں نام آ چکا. اگر انیشیٹو اتنا چھوٹا سا نہ ہوتا, کیا اتنا بڑا کام ہوتا. اورینٹ گروپ کتنا بڑا نام ہے, اورینٹ کی اے سی, اورینٹ کے فریج, اورینٹ کا کتنا مائکرو ویو. شہر میں اسٹیشن کے پاس فوٹو کاپی کی ایک مشین لگا کے انہوں نے شروع کیا تھا کام, فوٹو کاپی کی مشین سے شروع کیا تھا. وہ کام اتنا بڑا, اورینٹ جن کی وہ مشین, جس کمپنی کی مشین لیا کرتے تھے وہ لوگ, انہوں نے کہا کہ آپ یہاں مشینیں لے کے بیچتے کیوں نہیں ہیں. مشینیں لے کے بیچی, کام بڑھ گیا, کرتے کرتے پورا گروپ جنریٹ ہو گیا, اور اس وقت پاکستان کا موسٹ گروئنگ گروپس میں شامل ہے. اورینٹ لوکل, آپ کا لوکل گروپ ہے, موسٹ گروئنگ گروپ ہے. شروع کہاں سے کیا, فوٹو کاپی کی دکان سے, ہے کہ نہیں ہے. بے شمار لوگ ایسے ہیں. گورمے کا مالک شیزان بیکری میں ایک شاپ پہ مینیجر تھا, نوکری چھوڑی, انیشیٹو لیا, شروع کیا. اس وقت لاہور میں 150 گورمے ہیں. اگر انیشیٹو نہ لیتا کیا اتنا بڑا کام ہوتا, اتنے لوگوں کو روزگار ملتی, اتنے بیکری پروڈکٹ بنتے, اتنا کام چلتا نہیں. ایسی بے شمار کہانی ہے کہ لوگوں نے چھوٹا سا کام شروع کیا, چھوٹا سا قدم اٹھایا, اور کرتے 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 آخر کار کہاں سے کہاں پہنچ گئے.
سو آج کا لیسن کیا؟ ڈونٹ ویٹ، انتظار نہیں کرنا، لیٹ اسٹارٹ. مل کے کہتے ہو ڈونٹ ویٹ، ڈونٹ ویٹ. دیٹس گڈ. بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ آپ کا.